ناظرین، صدا لائبریرین ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو پاولو کوئلو کے مشہور ناول الکیمسٹ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ الکیمسٹ برازیلی ادیب پاولو کوئلو کا وہ شاہکار ناول ہے جسے انہوں نے 1988 میں صرف 2 ہی ہفتوں میں مکمل کیا، لیکن جب یہ فن پارہ چھپا اور اس کا دنیا بھر کی تمام بڑی زبانوں میں ترجمہ ہوا تو اس نے فروخت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ اس کا مرکزی کردار سانتیاگو دراصل کوئلو ہی ہے اور سانتیاگو کے خواب کوئلو ہی کے خواب ہیں۔ الکیمسٹ کو پڑھنے کے بعد اکثر نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خوابوں کی کتاب ہے۔ یوں یہ خواب صرف کوئلو ہی کے نہیں بلکہ ہم سب کے خواب ہیں، اور چونکہ یہ کتاب ہمارے خوابوں سے متعلق ہے اس لیے یہ زیادہ پسند کی گئی اور اس سے زیادہ تعداد میں خریدا بھی گیا۔ پاولو کوئلو نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ خانہ بدوشی میں گزارا۔ وہ زندگی بھر کسی بے چین روح کی طرح رہے۔ وہ بچپن ہی سے آزادی پسند تھے اور انہوں نے کبھی کوئی پابندی قبول نہیں کی۔ 1947 میں برازیل کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک متوسط خاندان سے تھا اور ان کے والدین انتہائی کٹر کیتھولک عیسائی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئلو بھی عیسائیت کی طرف راغب ہو، لیکن کوئلو کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو بس اس بات پر بضد تھے کہ وہ ادیب بننا چاہتے ہیں۔ یوں جب ان کے اسکول میں شاعری کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے یہ مقابلہ جیتا۔ اب جب ان کے والدین نے یہ دیکھا کہ وہ ادبی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جس کی برازیلی فوجی جنتا کے ہاں کوئی قدر نہیں، تو انہوں نے ان پر پابندیاں لگائیں اور روز بروز ان میں اضافہ کرتے گئے، جس پر کوئلو سخت ذہنی دباؤ کے شکار ہوئے۔ نتیجتاً انہیں ذہنی مریضوں کے اسکول میں داخل کروانا پڑا، جہاں انہیں مسلسل بجلی کے سخت جھٹکے دیے گئے، لیکن وہ پھر بھی راہ راست پر نہ آئے۔ یوں یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ پھر جب ایک سمجھدار ڈاکٹر نے ان کے والدین کو یہ مشورہ دیا کہ اس لڑکے کو کوئی پاگل پن درپیش نہیں، آپ دونوں میاں بیوی کیوں اس بیچارے کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تب انہیں اپنے رویے میں تبدیلی کرنا پڑی۔ کوئلو نے اپنی جوانی کا تمام حصہ آوارہ گردی میں گزارا۔ وہ ہپی کی حیثیت سے مختلف ممالک کی خاک چھانتے رہے۔ انہوں نے نشے کا استعمال کیا، کالا جادو سیکھا اور اسے پیشے کے طور پر بھی اپنایا۔ وہ صحافی بھی بنے، تھیٹر سے بھی منسلک رہے، اور یوں ان کی اپنی یہ تمام زندگی مفلسی اور تنگ دستی کے عالم میں گزری۔ لیکن ان پر قسمت اس وقت مہربان ہوئی جب انہوں نے برازیل کے راگ گلوکاروں کے لیے نغمات لکھنے شروع کیے، اور یوں اس کے ذریعے انہوں نے پہلی بار دولت کمائی۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان نغمات کی وجہ سے انہوں نے برازیلی راک کو نئے رنگ بھی دیے۔ اب یہاں ایک نئی بات یہ بھی سامنے آئی کہ کوئلو اپنی تحریروں میں بھی آزادی پسند ٹھہرے، اور یہ بھی کہ انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام سے شدید نفرت ہے۔ یوں جب برازیل کی فوجی جنتا کو یہ علم ہوا کہ کوئلو اب حکومت کے خلاف زبان استعمال کرنے لگے ہیں تو خفیہ ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کیا اور حکومت کے خفیہ قوت خانوں میں منتقل کرنے کے بعد روز و شب سخت ترین اذیت و تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ یوں کوئلو نے وہاں بالآخر خود کو زخمی کرنا شروع کیا اور اس طرح خود کو پاگل ظاہر کر کے اور اپنے پاگل پن کی پرانی ہسٹری بتا کر خفیہ ایجنسیوں سے جان چھڑائی۔ بہرحال ان تمام واقعات کے بعد جب کوئلو نثر اور بطور خاص ناول کی طرف آئے تو قسمت ان پر مہربان ہوئی۔ وہ دنیائے ادب کے بیسٹ سیلرز میں شامل ہوئے۔ انہوں نے مختلف ناول لکھ ڈالے اور اس وقت ان کا شمار انتہائی دولت مند ادیبوں میں ہوتا ہے۔ اب جہاں وہ شاہانہ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں لکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں کی سیر اور وہاں ان مملکتوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونا بھی ان کا مشغلہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئلو نے اچھی زندگی کے خواب دیکھے، اور شاید ان خوابوں میں ایک خواب یہ بھی تھا کہ ایک نہ ایک دن انہیں ضرور کوئی خزانہ ملے گا، اور بالآخر وہ خزانہ بہت زیادہ کامیابی، دولت اور شہرت کی شکل میں انہیں ملا بھی۔ کوئلو کے الکیمسٹ کا سانتیاگو اندلس کا ایک آوارہ گرد 18 سالہ چرواہا ہے۔ وہ بھی اپنے خالق کی طرح ایک خواب دیکھتا ہے۔ ایک بڑھیا اسے اس خواب کی تعبیر بتاتی ہے کہ اسے کوئی خزانہ ضرور ملے گا، اور تب ایک بوڑھا جو خود کو بادشاہ کے لقب سے پکارتا ہے اسے بتاتا ہے کہ اسے اس کا خزانہ کہاں ملے گا۔
یوں سانتیاگو جسے ماں باپ پادری بنانا چاہتے ہیں اور جو کوئلو کی طرح عیسائیت کی طرف راغب نہیں ہو رہا، اور وہ جو کتابوں کو شوقین ہے اور نئی دنیایں دیکھنا چاہتا ہے، اسپین سے افریقہ کے صحرا میں پہنچتا ہے جہاں اس کی منزل احرام مصر ہوتی ہے کہ یہیں کہیں اس کا خزانہ دفن ہے۔ یوں ایک قافلے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ راستے میں ایک کیمیا گر جس کی عمر 200 سال ہوتی ہے اس کی مدد کرتا ہے، لیکن سانتیاگو جب احرام مصر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خزانہ تو یہاں نہیں بلکہ وہ تو اس کے اپنے گھر اندلس میں تھا۔ یوں وہ واپس اپنے وطن لوٹتا ہے اور خزانہ حاصل کرتا ہے۔ در حقیقت کوئلو ایک امید پرست ہیں اور مثبت سوچ کے مالک ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں تو سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہاں کوئلو کا ایک ہی پیغام ہے کہ ہمیں اپنے دلوں سے ناکامی کا خوف ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہی خوف ہمیں تباہی سے دوچار کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہمارے من میں کوئی خواہش سر اٹھاتی ہے تو تمام کائنات اس سازش میں شریک ہو جاتی ہے کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو۔ اس حوالے سے جب ہم صحرا سے بات کریں گے تو اسے بھی زبان مل جائے گی اور وہ ہماری مدد کرے گا۔ سورج بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو جائے گا اور ہوائیں بھی ہماری مرضی کے مطابق چلیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے خوابوں سے پیار ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں رہنمائی نہ مل رہی ہو تو ہمیں علامتوں کی زبان سمجھنی ہوگی، ان پر بھروسہ کرنا ہوگا، اور اس طرح یہ علامتیں ہی ہمیں اپنی منزل تک پہنچائیں گی۔ یوں کوئلو کا یہ ناول رومی، سعدی اور دیگر صوفیوں کی طرح حکمت اور دانائی کی ایک کتاب ہے جو ہمیں سخت اور مشکل حالات میں مایوسی سے دور رکھتی ہے، اور یہاں ہر مقام پر ہمیں دانش کا ایک خزانہ ملتا ہے۔ کوئلو کہتے ہیں کہ میں اپنی تمام کتابوں میں زندگی سے متعلق اپنے ہی سوالات کے جوابات ڈھونڈتا ہوں۔ الکیمسٹ واقعی وہ کتاب ہے جہاں ہمیں زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات ایک ایسی زبان میں ملتے ہیں جو دراصل الفاظ کی بجائے موسیقی کی زبان ہے، انتہائی شیریں اور مترنم۔ بعض نقاد کہتے ہیں کہ الکیمسٹ میں کوئلو کی اپروچ سائنسی نہیں بلکہ وہ ہمیں توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کا درس دیتے ہیں۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ہمیں خود غرضی کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ اجتماعی سوچ کی بات نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لغو اعتراضات ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے خوابوں اور خوفوں کو نہ سمجھیں تو زندگی کو سمجھنا اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، اور اس اولین قدم کے بعد ہی ہمارا اگلا قدم ہماری اجتماعی سوچ ہو سکتا ہے۔ الکیمسٹ میں صدیوں کی دانائی پوشیدہ ہے، اور اس دانائی کا راوی اس ناول کا بوڑھا کیمیا گر ہے جو صحرا میں سانتیاگو کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اسے صحرا کی زبان بھی سکھاتا ہے اور اسے حکمت اور دانش کی وہ تمام باتیں بتاتا ہے جو سینہ بسینہ اس کے آباء و اجداد سے اس تک منتقل ہوتی ہوئی آئی ہیں۔ الکیمسٹ میں ہم اسپین کی ثقافت کو بھی پاتے ہیں، انگریزوں کی ثقافت کو بھی اور عربوں کی ثقافت کو بھی۔ یوں میرا خیال ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کی ثقافتوں کو یکجا کر کے تمام انسانیت کو ایک ہی ثقافت میں سموتی ہے، اور جسے ہم محبت کی ثقافت کہتے ہیں۔ دراصل یہ ایک حکایت بھی ہے، ایک رزمیہ بھی ہے جہاں جنگوں کے درمیان ہماری امیدیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ یوں یہ ایڈونچر کی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے دلچسپیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں الکیمسٹ کو فلم، تھیٹر، رقص، پتلی گھروں اور اوپیرا کے ذریعے پیش کیا گیا، اور اسے ثقافتوں اور امیدوں کی شاندار الف لیلہ کہا گیا۔ ایک ایسی الف لیلہ جس میں ہم اپنی ہی ذات کو تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں، اور ہمارا مضبوط ارادہ راستے کی مشکلات کو ختم کرتا ہوا ہمیں آگہی اور خود شناسی کی ایک عظیم منزل پر لا کھڑا کرتا ہے۔